تو یہاں میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ جو 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی مولا کل مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، نیوٹرل ہو کے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ کتب حدیث میں غوطہ زنی کریں، کتب تاریخ میں غوطہ زنی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ وہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ جو دشمنی تھی لوگوں کو، یہ جو عداوت تھی، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام نے جس طرح اسلام کی دعوت دی تھی، جس طرح اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جس طرح آپ نے تلوار چلائی مولا علی علیہ السلام نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب بھی کفار کی طرف سے کوئی چیلنج ہوا ہے، کوئی مبادرت ہوئی ہے، کسی نے آ کے للکارا ہے، تو چاہے وہ بہت بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، عمر بن عبد وادی کیوں نہ ہو، مرہبی کیوں نہ ہو، جتنے بھی آئے، جب انہوں نے للکارا ہے، تاجدار کائنات کی رسالت کو للکارا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، تو جواب میں صرف اور صرف مولا کائنات علی علیہ السلام ہی آئے۔ علی علیہ السلام کی وہ تلوار ذوالفقار تھی کہ جس سے بے شمار جو کفار ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن مولا علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے تھے۔ آپ نے کاٹ کے رکھ دیا تھا کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، مصطفیٰ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے والی ذات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے چونکہ بعد میں جنہوں نے کلمے پڑھے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، اگر اوپر جائیں آپ تو ان کے باپ دادا اوپر چلے جائیں تو وہ سارے اسلام کے دشمن تھے۔ تو اسی لیے جب آپ کی تلوار چلتی تھی تو ان کو اپنے بڑے بھی یاد آتے تھے، بے شک وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو چکے تھے۔ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا کہ جب یزید پلید کے دربار میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا قافلہ پہنچا تھا تو اس نے پہلا جملہ کیا کہا تھا کہ کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھ بھی چکے تھے، ان کو اپنے بڑوں کی وہ جو تکلیف تھی، جو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے وہ واصل جہنم ہوئے تھے، ان کو تکلیف تھی، رنج تھا، اس کی چبھن تھی، یہ چیز ان کو پریشان ضرور کرتی تھی، بے شک وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ ابو سفیان کا دیکھیں، ساری زندگی اس نے مخالفت ہی کی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی انہوں نے مخالفت کی، دشمنی میں، عداوت میں، سارا کچھ کہا اور سارا کچھ کیا۔ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اسی لیے تو تاجدار کائنات نے، تاجدار امم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی ہندا کو بھی اور اس وحشی کو بھی کہ بے شک تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ میں جب تمہاری شکلیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کو یا جس بندی کو تاجدار کائنات کہنے کے اپنی شکل دور کرو، اپنی صورت نہ دکھایا کرو، تمہاری شکل، تمہاری صورت دیکھ کے مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے تو اس لیے میرے سامنے نہ آیا کرو، تو جس بندے کو آقا علیہ السلام یہ فرما دیں، اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو یہ تو وہی سوسائٹی تھی، یہ تو وہی معاشرہ تھا، کیونکہ جب بھی وہ چیلنج کرتے تھے تو جواب دینے کے لیے علی المرتضیٰ علیہ السلام سامنے آتے تھے، میدان میں وہی آتے تھے، وہ للکارتے تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے یہی ہوتے تھے۔ آپ بدر پڑھ لیں، احد پڑھ لیں، حنین پڑھ لیں، خیبر پڑھ لیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو کفار ہیں ان کو واصل جہنم نہ کیا ہو۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں 70 کے قریب کفار مرے ہیں، جس میں سے 39 مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے مرے ہیں، اور 11 ایسے تھے
کہ جن کے قتل میں مولا علی علیہ السلام ساتھ شریک تھے، معاون تھے، 50 کے قریب تو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، تو وہ مسلمانوں کے عزا و کارہ بھی تھے، رشتہ دار ہی تھے. تو اس کا مطلب ہے ایک تو ان کو یہ بھی تکلیف تھی نا کہ یہ علی وہ ہے کہ اس کی تلوار سے ہمارے باپ دادا مرے ہیں، ایک. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اعلان غدیر ہوا تھا، جو غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو جو منافقین تھے، جو حاسدین تھے، جو مخالفین تھے، جو دشمنان مصطفیٰ تھے، اللہ کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، مرتضیٰ کے دشمن تھے، ان کو یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ بلند کر دیا گیا. منافقین کو بھی تکلیف تھی، بڑے بڑے حاسدین کو بھی تکلیف تھی، بڑے آئے بھی مخالفت میں، جل مر بھی گئے، اسی وجہ سے ان کو تکلیف، حسد بغض میں جل مر رہے تھے، یہ بھی تکلیف تھی. اور مسجد نبوی میں جب سارے دروازے آقا علیہ السلام نے بند کروا دیے تھے، علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا تھا، تو اس وقت بھی تو کچھ لوگوں کو پرابلمز ہوئی تھی نا، ان کو تکلیف ہوئی تھی نا، کچھ منافقین بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے. تو جب آقا علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کے دروازے بند کروائے ہیں اور نہ علی کا کھلوایا ہے، اللہ نے بند کروائے ہیں، اللہ نے کھلوایا ہے. تو یہ تکلیف بھی تھی ان کو. تو میں ایک مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اس بھائی کے خاندان کے ساتھ جو لوگوں نے سلوک کیا ہے، اندر جو ان کو چنگاڑی تھی، جو ان کو پرابلم تھی، جو ان کو تکلیف تھی، جو اندر حسد تھا، بغض تھا، عناد تھا، کینہ تھا، عداوت تھی، وہ اسی لیے عداوت تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے اسلام کی خدمت بڑی کی تھی، اپنی تلوار کے زور پہ، اپنی طاقت کی زور پہ، اپنی قوت کے زور پہ، اپنے علم سے، فہم سے، ادراک سے، شعور سے، تخیلات سے، حکمت سے دین مصطفیٰ کی خدمت کی ہے مولا علی علیہ السلام نے. تو اس لیے جب تلوار چلائی تھی تو جب کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو اندر تکلیف تو تھی نا، یہ تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے. چونکہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی تو کسی میں جرت نہیں تھی، بلکہ کسی کی اہلیت ہی نہیں تھی، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی، قوت ہی نہیں تھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے آتا، ان سے جنگ کرتا، لڑائی کرتا. آپ کو پتہ نا جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام نے امیر شام کو معاویہ بن ابی سفیان کو کہا تھا کہ بھائی لڑائی تیری میری جو ہے تو آپ میرے ساتھ مبادرت کر لے، جو جیت جائے گا اسی کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے مرنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ علی کے ساتھ مقابلہ کر کے، علی کے ساتھ لڑائی کر کے، علی کے ساتھ 1 to 1 فیس ٹو فیس آنے کی کسی کے اندر نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ جرت تھی. تو اس لیے جب کسی کے سامنے آنے کی طاقت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، تو پھر بندہ چالیں چلتا ہے، پھر بندہ منافقت کرتا ہے، پھر بندہ اس طرح کی جسوسیاں کرتا ہے، پھر اس طرح کی شیطنت پھیلاتا ہے، کیونکہ سامنے آنے کی تو بندے کے اندر جرت نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کی وہ چالیں چلتا ہے. تو اس لیے پھر جو علی علیہ السلام کے دشمن تھے، جن کے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا تھا، اسی لیے میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے ذکر اہل بیت سے جو میں اس کی وکالت کرتا ہوں، اس دار کی گدائی کرتا ہوں، اس دار کی نوکری کرتا ہوں، تو کچھ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ذکر علی سے، علی کے فضائل، علی کے خصائص، علی کی افضلیت، علی کے مناقب سن کر تمہارے چہروں پہ رونق آنی چاہیے. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے ذکر علی سے؟ کیا بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں علی علیہ السلام کی تلوار سے تمہارے باپ دادا مرے تھے؟ بھائی تکلیف تو ان کو تھی نا. تو اسی لیے ابن ملجم جو لعنتی ہے، یہ جو علی علیہ السلام کے دشمن تھے، جو سامنے آنے کی ان کو جرت نہیں ہوتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور اس بدبخت کو خریدا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ تو علی علیہ السلام کے سامنے تو آنے کی کسی میں جرت نہیں ہے، جن کے بڑے بڑے نام بھی ہیں، بڑے بڑے لقبات بھی تھے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے. مجھے تو کوئی فلاں ابن فلاں نہیں ملا کہ جب کسی نے للکارا ہو تو کوئی فلاں ابن فلاں علی کو چھوڑ کے خود گیا ہو. جب بھی کسی نے للکارا ہے تو جواب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہی آیا ہے.
تو انہوں نے کہا سامنے تو آنے کی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، کیپیسٹی نہیں، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو ایسا کرنا، جب نماز میں علی علیہ السلام ہونا تو علی کی نماز جیسی تو نماز کسی نے پڑھی نہیں نا. تو جب وہ نماز میں ہوں گے، اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہوں گے، تو پھر عملہ کرنا. کیونکہ یہ بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کو مولا کل، میرے سر کا تاج، میں علی اور مرتضیٰ کے در کا ایک نوکر ہوں، ایک منگتا ہوں، علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، علی سے افضل صرف حضور علیہ السلام ہے، اور حضور سے بڑا صرف خدا ہے بس، اور علی سے کوئی افضل نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کے ران مبارک میں تیر لگ گیا، تو وہ اس طرح پیوست ہو گیا تو وہ نکلتا نہیں تھا. تو دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ رہنے دو، چھوڑ دو، جب مولا علی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر نکالیں گے. کیونکہ یہ نماز ہی ایسی پڑھتے ہیں، اس طرح اللہ کے عشق میں اللہ کے ساتھ اس طرح مناجات کرتے ہیں، اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اس طرح اللہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، براہ راست ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا، جب مولا علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تیر کھینچ کے نکال دیا گیا. تو مولا علی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو خون دیکھا. میں تو نقطہ دے رہا ہوں کہ جو کفار تھے، جو منافقین تھے، جو دشمنان مرتضیٰ تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک حل ہے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے کے آئے تو اس بدبخت نے، اس لعنتی نے ساری کائنات کی لعنتیں جمع کر کے میں اس ابن ملجم کے سر پہ، اس کے خاندان پہ، اس کے حسب پہ، اس کے نسب پہ پھینکتا ہوں میں. اور علی علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. اس لعنتی نے اسی لیے حملہ کیا تھا حالت نماز میں. تو علی علیہ السلام کے مقابلے کرتے ہو. مولا علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ آپ قربان جاؤں، خدا کی قسم میں نے کتب حدیث کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے، کھنگال دیا ہے میں نے. ساری رات میں نے کتب حدیث کو کھنگالا ہے، ایک ایک صفحہ چیک کیا ہے میں نے، ساری رات دیکھا ہے میں نے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نہیں سویا. مجھے علی جیسی ذات دنیا میں نظر نہیں آئی ہے. ایسی ذات کہ قاتل کو جب پکڑا گیا تو آپ فرمانے لگے اس کے چہرے سے ڈر، خوف نظر آیا. تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے وہ شربت مولا علی علیہ السلام کے لیے لے کے آئے. میرے مولا فرماتے ہیں اس کو بہت زیادہ خوف اور ڈر نظر آ رہا ہے اس کے چہرے پہ، اس کو پلا دو. کہاں سے مقام لاؤ گے علی اور مرتضیٰ جیسا؟ اور فرمانے لگے بیٹا حسن، ایسا کرنا، تحقیق کرنا، انکوائری کرنا اس کے پیچھے کون ہے. ایک ہی ضرب اس نے لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضرب لگانا. اگر یہ ہلاک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور اس کو مسلح نہ کرنا، اس کے یعنی اعضا نہ کاٹنا. میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ اگر کوئی کسی کے عضو اعضا کاٹتا ہے تو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور آج کل اہل سنت میں ایسے لوگوں کے ڈیفینڈر پیدا ہو گئے ہیں جو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے صحابہ کے عضو کاٹے تھے. تاریخ میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ذات اور پہلی ہستی ہے کہ جن کا سر کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگا کے ان کو جلایا گیا. وہ صحابی نہیں تھے. میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں بتا نہیں سکتا، حقائق اتنے تلخ ہیں میں آپ کو سنا نہیں سکتا. میں تو خود ہی پڑھتا ہوں اور اہل سنت کی کتب بیان کرتا ہوں. ساری زندگی میں نے سنیت بتائی ہے آپ کو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو سنا نہیں سکتا. حالات آپ کے سامنے، ماحول آپ کے سامنے، ایٹماسفیئر آپ کے سامنے. میں ایسے کھول کھول کے بھی سناؤں گا، لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں. میں خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی روتا ہوں، خود ہی سوچتا ہوں، خود ہی اسی میں غوطہ ہو جاتا ہوں. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے دشمن اتنے تھے، جس سے جو ہو سکا ہے اس نے کیا ہے. اسی لیے
انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا تھا کہ سامنے آنے کی تو کسی میں جرت نہیں تھی، کسی کی اوقات نہیں تھی سامنے آتے. آپ نے منع کیا اور کہا نہیں، اگر یہ مر جائے تو اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا، اس کا جنازہ بھی ہونا چاہیے، اس کو دفن کر دینا. ارے کہاں سے لاؤ گے علی اور مرتضیٰ جیسا؟ میں سمجھتا ہوں 21 رمضان کا دن وہ آقا علیہ السلام کی آل اولاد کے لیے، سیدہ زینب کے لیے، ام کلثوم کے لیے، امام حسن و حسین کے لیے علیہم السلام، وہ جس طرح گزرا ہوگا جب میرے تصور میں آتا ہے، جب میری تخیلات میں آتا ہے، جب میں اس کو سوچتا ہوں تو وہ جذبات میں آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک ہی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو شہادت مولا علی علیہ السلام کی، کہ حالت نماز میں کس طرح انہوں نے حملہ کیا. اسی لیے کیا کہ اندر پرابلمز یہ تھی ان کو. اسی لیے کربلا کے میدان میں بھی، کربلا کے ریگزار میں انہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا، آؤ تمہارے بڑوں کو بھی حسین کے بابا نے قتل کیا تھا، آ جاؤ تمہارے بڑوں کو بھی کیا تھا، آ جاؤ تمہارے بڑوں کو بھی کیا تھا. وہ تو اپنے اپنے حسد، بغض، اناد، کینہ میں جو جل مر رہے تھے وہ تو اس کے بدلے لے رہے تھے. وہ کوئی اسلام کے لیے نہیں کچھ بھی کیا انہوں نے. وہ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ذاتی عداوت تھی اس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے.